نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، اللہ پاک جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والےو، اللہ تعالی تساں واسطے جڑیاں چیزاں حلال فرمائیاں پاکیزہ فرمائیاں تسی انہاں حرام قرار نہ دیو، تے حد تو نہ گزرو۔
بے شک کہ اللہ تعالی جل شانہ انہاں لوگاں پسند نہیں فرمینا جڑے حد تو گزرنے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس چو جڑا اللہ پاک تو ساں حلال پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اللہ پاک کو جس تے تسی ایمان رکھنے ہو۔ اس آیت کریمہ نے تحت کھانے نے آداب آپ حضرات نے گوش گزار کرنے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث تے فقہائے کرام نے تشریحات کہ ارشاد باری تعالی کہ پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، تے اس نے وچ جڑا سنت طریقہ اس نے مطابق کھاؤ۔ اللہ کریم جل شانہ اساں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت مبارکہ نے ہوتے عمل نہیں توفیق نصیب فرمائے۔ مسلم شریف نی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جڑے کھانے نے ہوتے بسم اللہ نہ پڑھی ونجے وہ کھانا شیطان واسطے حلال تھی وین، یعنی کہ کھانا کھانے تو پہلے کھانے ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی ونجے تو اس کھانے نے وچ شیطان بھی شریک تھی وین، برکت اٹھ وینی تے نال شیطان کھاونا شروع کر دینا۔ تو حدیث شریف تو یہ ثابت ہونا کہ اساں مسلمان ہونے کی حیثیت نال اے یاد رکھنا چاہیے کہ کھاونے تو پہلے پیونے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ونجے کہ اس کھاونے پیونے نے وچ شیطان نی شرکت نہ ہوئے۔ بخاری شریف تے مسلم شریف نی روایت ہے، حضرت عمر بن ابو سلمہ فرمائن کہ میں نکا جاتو کہوں تے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نی پرورش نے وچ آئوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زوجہ حضرت ام سلمہ نے یہ بیٹے ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت پلنے پہ آپ انہوں نے تربیت فرما رہے، آپ نے بیٹے نے وہ فرمائن کہ کھاونے والے ویلے میں اس بھانڈے نے ہر پاسے ہاتھ پوینے ہوں، برتن نے ویچ نکا ہوں میں بالکل تے بھانڈے نے ویچ ہر پاسے میں ہاتھ وینے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ تے سجے ہتھے نہ کھا تے بھانڈے نے ہکی پاسوں کھا۔ فرمانے نہیں بینڈی نبی پاک علیہ السلام تربیت فرمائی کہ شروع بسم اللہ پڑھو تے سجے ہتھے نال کھاؤ تے برتن نے اپنے پاسوں کھاؤ۔ اس کی تفصیل بھی اگے آنی پئی کہ اگر کھانا ہکی قسم نہ تے وات کھاونے نے آداب اے ون کہ اپنے اگو کھاؤ دوئے نے اگو نہ چاہو،
جے کھانے مختلف ہیں، مختلف قسم نے کھانے پین، مثلا کھجور پئی، انگور پیا، سیب پیا، تو وات اجازت ہے، کیونکہ انگور کھاونا تو وات اتھو چیسی، سیب کھاونا تو وات اتھو چیسی، کھجور کھاونی تو اتھو چیسی، جڑی شے وات چاونی اس وچوں چینر اس۔ جے کھانا ہک جیا تو وات آداب ہے کہ اپنے پاسوں کھاؤ، وات دوئی نے پاسے ہاتھ نہیں پاؤں۔ تو فرمائنے ماں نبی پاک علیہ السلام اے فرمایا کہ تسی اس طریقے نال کھانا کھاؤ تے بسم اللہ پڑھو، سجے ہاتھ نال کھاؤ تے بھانڈے نے اپنے پاسوں کھاؤ، جڑا پاسا سڈے نیڑے اس پاسوں تسی کھاؤ۔ ایک کھانے نے آداب ارشاد فرمائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانیان کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس لئے کوئی شخص کھانا کھاوے تو او اللہ نا نا ضرور گھنے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ یہ کدے بھول گیا وے، یاد نہ اس رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گیا تو وات لفظ بسم اللہ اولہ و آخرہ، جڑے ویلے یاد آوے اتھائیں انج پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، وات انج پڑھ چھوڑے تاں جے اے برکت کھانے نے اول اچ بھی لگ ونجے، آخر اچ بھی لگ ونجے۔ اگے ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ روٹی کھاویں لگو تاں اکٹھے بہ کے کھاؤ، وکھرے وکھرے تھی کہ نہ کھاؤ۔ کھانا کھاویں لگے اکٹھے بہو، اکٹھے بہ کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھو تے وات اس نے وچ برکت ہو سی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کھانے نے وچ برکت عطا فرما دے سی۔ ایک اور روایت ابن ماجہ نے لوگ آن کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی کھینے ہیں تے رجنے نا۔ کچھ لوگ آن کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھینے رجنے نا۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ تھی وکھرے وکھرے بہ کے تو نہ کھینے۔ انہوں نے عرض کی تھی، جی ہاں اسی تھی وکھرے وکھرے بہ کے کھینے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، اکٹھے بہ کے کھاؤ، بسم اللہ بھی پڑھو، بات برکت ہو سی۔ کھانے نے جنی آداب جڑے اسلامی آداب جڑے وہ اے ون۔ اگے روایت نے وچ آنا کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنے کہ اسی نبی پاک علیہ السلام نے دربار نے وچ موجود آیا تو کھانا پیش کیتا گیا، اسی سارے موجود آیا، کھانا پیش کیتا گیا تے ابتدا نے وچ اس کھانے نے وچ اتنی برکت اساں ویکھی کہ کدے نہیں اتنی ویکھی۔ کوئی بے حساب برکت نہ اساں مشاہدہ کیتا، لیکن کئی دفعہ ہویا کہ کھانا تھوڑا ہویا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت نال او کھانا بہت زیادہ افراد تناول فرمایا۔ پانی تھوڑا ہویا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام برکت نال بے شمار لوگاں پانی پیتا تو تھوڑا بھی نہیں تھی۔ تو فرمائنے ان کی ابتدا نے وچ بے حد برکت ویکھی تے جس لئے اگاں اخیر چ گئے ہیں نا تو ویکھا کوئی برکت نہیں۔ شروع چ برکت ویکھی کہ بڑی برکت ہے کھانے وچ تے اخیر نے وچ برکت اٹھ گئی۔ فرمائنے میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کیوں تھیا؟ شروع چ ماں انج لگا ہوئی بڑی برکت ہے تے اخیر ویکھا کہ ہر شے چاہی گئی۔
ان کی کن تھیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا اسی جتنی بھی آیا جس لیے اسی کھانا کھاون لگے تو سارے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتو جڑا ایک شخص آ گیا ہے نا نال کھاون لگا اس بسم اللہ نہیں پڑھی تے اس دے نال شیطان بھی شریک ہو گیا. اس واسطے برکت اٹھ گئی کہ پہلے برکت موجود ہے جس لیے سارے آیا تھا کیونکہ ایسا سارے پڑھی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتو جڑا آیا اس نہیں پڑھی بسم اللہ. ہن تسی تک کوئی تھے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہونا کہ اگر کوئی بندہ پہ غلطی کرے نہ ہوئے تو اسے دسنا چاہیے نا کہ بھائی غلطی نہ کر. کیوں کہ اس نے غلطی پاؤنی سارے ہوتے. خدا نہ خواستہ معاشرے نے وچ کوئی بندہ ایسا ارتکاب کرے نا اللہ پاک کی ناراضگی نازل ہونی می نہیں تھی نا اور پریشانیاں آوے نہیں آن بیماریاں آوے نہیں آن تو وہ لپیٹ ہی تو سارے آوے نے. تو اس واسطے اگر کوئی تسی غلطی ویکھنے ہو تو جتنی اپنی طاقت اینے اتنی استعمال کرو. طاقت تو ود کے تو کوئی بندہ کام کر نہیں سکنا. جتنی طاقت ہے اس غلطی واسطے تسی استعمال کرو اور کم از کم جڑا درجہ ہے وہ کہ اساں دل وچ بھیڑا جانے تے وکھرا تھی وے. اتنے تساں کوئی نہیں ڈاک سکنا. غلطی ویکھے تو دل وچ اساں بھیڑا جانے تے وکھرا تھی ونجے انہاں نالوں یہ کم از کم ہے. تو جس نے وچ کچھ طاقت ہے وہ بول سی آخ سی بھائی انج نہ کرو یہ غلط کام ہے. تو جسے اور چوکھی طاقت ہے ممکن ہے وہ ون کے انہاں ناپ گنے ڈکت ہے جتنی طاقت کہیں نہیں ہو سی. اپنی اپنی طاقت نے مطابق جڑی غلطی ہے اس نے روک تھام جڑی وہ مسلمان ہوتے لازم ہے. ہوں صرف وہ بندہ شامل ہویا اس بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تو کھانے نے وچوں برکت اٹھ گئی. انجی ہر معاشرے نے وچ جس لئے خرابیاں ہونیاں تے وہ انہاں خرابیاں نے جڑے وبال ہیں وہ انجی ہران ہیں پریشانیاں معاشرے نے وچ ہو گئیاں. دوسری روایت اس تو اگلی روایت مسلم شریف نے وچ آنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ اسی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نال حاضر ہیں تے اسی دی عادت ہے فرمائیں کہ جب تک کہ نبی پاک علیہ السلام کھانا شروع نہ فرمائنا اسی نہ شروع کریں ادب نہیں وجہ تو کر کے اسی حاضر ہیں نبی پاک علیہ السلام کو تے جس لئے بھی اسی حاضر ہوا کھانے نہیں نوبت آویا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے اسی کھانا شروع نیا کریں تو جس لئے آپ شروع فرمائنا تو بات اسی شروع کریں فرمائن کہ ایک دیاڑے انجے ہویا واقعہ کہ اسی سارے موجود ہیں تو ایک بچی پرو بھجنے بھجنے آئی تے انج لگنا ہے جی کن اساں پچھو کوئی بجائی آنا نبی پاک علیہ السلام فرمایا جات کی ایک بجنی آنی لگنا انج ہے جی کن اساں پچھو کوئی بجائی آنا آونے نال اس کوشش کی تھی کھانے نے وچ ہاتھ پاؤنے نے جات کی اساں عذاب نہیں پتہ ہے اس کھانے نے وچ ہاتھ پاؤنے نے کوشش کی تھی نبی پاک علیہ السلام اس نے ہاتھ ناپ کے تا اس بچی نے ہاتھ ناپ کے تا. اس تو بعد بات ایک اور دیہاتی بندہ آیا وہ بھی انجے بجنا آنا ہے جی کو اساں کوئی پچھو دھکل آئی آنا بڑا تیزی نال وہ بھی آنا پہ ہے. نبی پاک علیہ السلام اس بھی کوشش کی تھی کہ میں ان کے کھانا شروع کراں نبی پاک علیہ السلام اس نے بھی ہاتھ ناپ کے تا تے فرمایا کہ جس کھانے ہوتے اللہ نہ گدہ ونجے وہ کھانا شیطان واسطے حلال ہوئے نا شیطان بھی اس کھانے نے وچ شریک ہوئے نا تے فرمایا یہ جڑی بچی آنی پئی اس دے نال شیطان بھی آنا پہ ہے. نبی پاک علیہ السلام تو مشاہدہ فرما رہے ہیں
شیطان کا پروگرام یہ ہے بھئی یہ بسم اللہ پڑھیں بغیر کھانا شروع کرے سی تو میں بھی اس نے نال شروع ہوئے سے. چلو اے ضمنی طور تے تسی سمجھو کہ کلمات نہیں برکت تے رکاوٹ کتنی ہونی کہ ایک شے اساں نظر نہیں آنی او پاورفل ہے اسیڈے وجود نے اعتبار نال. لیکن اسی جسلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے ہاں اسی پڑھنے ہاں تو انہاں کلمات نے اتنی تاثیر ہے کہ وقت شیطان نڑے نہیں آنا وقت شیطان نڑے نہیں آنا. اس واسطے شیطان تو بچنے واسطے جڑے کلمات پڑھے ہوئے نے انہاں کلمات نہ اثر ضرور ہونا. اللہ پاک انہاں کلمات میں وچ طاقت رکھی کہ جس لئے وہ کلمات پڑھے ہوئے نے تو اللہ تعالیٰ انہاں کلمات نی برکت نال شیطان اور جنات نے شر تو محفوظ فرمائنا. تو ارشاد فرمایا کہ جس لئے اے بچی آنی پہ یہی تو او شیطان بھی نال ہی ہے اس نے یہ ارادہ ہے کہ او نال آن کے اس نے شریک ہوئے سے انجے یار وہ جڑا عرابی ہے دیہاتی اس دے نال بھی انجے یار شیطان ہے تو اس لئے بھی مقصد یہی ہے شیطان اسا بجائی آنا ہے کہ بغیر بسم اللہ نے شروع کرے سی تو میں بھی نال شریک ہو ویسا. تو نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ میں اس نے ہاتھ ناپ کے دا تے قسم ہے اس ذات نے جس نے قبضہ قدرت میری جان ہے جس لئے میں جات کی ہے نہ پانا اس نے ہاتھ تے شیطان بھی انجی نہ پی گیا نال. اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ شریف پڑھی تے کھانے شروع فرما دیتے. معزز سامعین ان آداب ان کھانے نے کہ جس لئے بندہ کھانا شروع کرے تا ہاتھ دھوے. آداب احادیث بنجے اور تفصیل ہی فقہا لکھا کہ کھانے تو پہلے بھی ہاتھ دھوے تے کھانے تو بعد بھی ہاتھ دھوے. تے اگر کھانے تو بعد ہاتھ نہیں دھونا تے اس نے ہتھ نے ہوتے وہ کھانے نے اثرات رہ ہوئے نے تے اس انہاں اثرات نی وجہ تو کر کے اگر اساں جنات نی طرف شیطان نی طرف کوئی تکلیف پہنچنی تو فرمایا اس نے ذمہ وا تو آپ. اس واسطے کھانے تو پہلے بھی ہاتھ دھونے اور کھانے تو بعد بھی. پہلے تو اس واسطے کہ ہاتھ صاف تھی ونجن اور بعد اس واسطے کہ کھانے نے اثرات ہوتے نہ رہ ونجن. اس واسطے انگلیاں چٹنا بھی سنت شریف بھانڈیاں صاف کرنا بھی سنت شریف. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے نے ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی ونجے اللہ نہ گدہ ونجے وہ بیماری اس برکت نہیں ہونی وہ بیماری. تو جس لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ویسی تو اس نے برکت نال اللہ تعالیٰ وہ بیماریاں دور فرما دیں. تو فرمائن کے حدیث شریف چانا نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ اگر بندہ بھول گیا اجے تائیں دسترخوان نہیں چایا گیا اجے تائیں دسترخوان پیا لیکن وہ بھول گیا تو بات تو یہ کرے کہ بسم اللہ پڑھ کے کوئی تھوڑا جہا کھا گیا تاں جے وہ برکت شامل ہو وجے. بھول گیا کھا بیٹھا بالکل بھائی میں تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھی تو فرمایا کہ بات دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کچھ کھا گئے. دسترخوان چاہی گیا تو بات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنی انگلیاں چٹ کے جڑا کچھ اثرات رہ گئے. یعنی کسی صورت بھی بسم اللہ شریف نی برکت تو معروم نہ ہوئے اک اخیر ہو گئی تامی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنی انگلیاں کھانے نے اثرات ہونے انہوں نے چٹ گنے تاں جے اس نے وچ اس نی برکت بسم اللہ شریف نی آ وجے.
مسلم شریف نے موجود روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا کہ جس لئے کھانا کھاؤ تو سجے ہاتھ نال کھاؤ تے پانی پیو تاں بھی سجے ہتھے نال پیو. تے فرمایا کہ کوئی شخص بھی کھبے ہتھے نال نہ کھاوے تے نہ کھبے ہتھے نال پیوے کیونکہ اے شیطان نہ طریقہ. کھانا کھاؤ تو سجے ہتھے نال کھاؤ. مسلم شریف نے بھی روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم انگلیاں تے برتن جڑے انہاں چٹنے نہ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ برتن بالکل صاف کر دو. تے برتن بھی چٹو انگلی نال یا جیکن اس طرح کر کے تے انگلیاں بھی چٹو. جڑے آج کل نے انگریزی تعلیم والے نے انگریزی تعلیم والے ان تو بیچارے آکسن کے جانگلین انہوں پتہ کوئی نہیں لیکن انہوں کے پتہ کہ سنت شریف جی سکول نہیں تے انگریزی تعلیمی بڑی خرابیاں کیتیاں بڑی خرابیاں اسلام تو دور کر سٹن. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی موضوع بنا کے اس تے بھی عرض کرے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سکول نے وچ تعلیم حاصل ہو رہی تعلیم نہیں تخریب کاری. تے ارشاد فرمایا انگلیاں تے برتن بھی چٹو کیونکہ تساں پتہ نہیں کہ کھانے نے کیڑے حصے وچ برکت ہے. جڑا کھانا تسی کھانے پہ ہو تساں پتہ نہیں کہ اس نے کس حصے نے وچ برکت ہے. تسی سارا ترتیب نال کھاؤ انگلیاں بھی اخیر چٹو کہ سنت شریف ہے. نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ جس میری سنت زندہ کی تھی بعد اس نے کہ وہ سنت ختم ہو چکی اللہ تعالیٰ اساں 100 شہیدنا ثواب عطا فرمائے سے. آج کل تو معاشرے نے وچ جس طرح ترقی آخر نا اصل نے وچ یہود و نصارا نا طریقہ جس طرح ترقی آخر اصل کہ یہودیاں نا تے انگریزاں نا طریقہ وہ ترقی نہیں ہو اسلام تو دوری ہے. تے جڑا اسلام ہے وہ لوگن سمجھ کوئی نہیں. تے نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ کھانے نے ان آداب ہے. ترمذی شریف نی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جڑا کھانے تو بعد اپنا برتن صاف کر دینا اساں بالکل صاف ستھرا کر دینا مکمل اساں چٹ گینا انگلیاں بھی چٹ گینا او برتن اس کھانے والے واسطے استغفار کرے نا جس بھانڈے وچ کھادا اس نا او بھانڈا جڑا اپنے کھانے والے واسطے استغفار کرے نا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا بائی حق تے سچ ہے عقل اتھے شریعت مطہرہ نے جڑے مسائل تے احکام ہیں انہاں عقل نے اتنے نہیں پرکھینا. ہن بندہ آکسی بھانڈا تسی اندازہ لاؤ لوگاں تا نبی پاک اعتراض کر دیتا ہیں جی جس بھانڈے نے وچ بندے مومن کہ کون کھینا پیا میڈے وچوں مومن ہے یا کافر ہے. کافر واسطے تو دعا نہیں کرے نا تو ساں پتہ کافر واسطے دعا منع ہے تو او بھانڈا اپنے مومن استغفار کرے نا جڑا بندہ سنت طریقے نے مطابق اس چو کہنا. طبرانی شریف کی روایت سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کھانے نے وچ تے پانی نے وچ پھوک مارنے تو منع فرمایا. پانی نے وچ پھوکا مارنیاں کھانے نے وچ پھوکا مارنیاں اس تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایا ہے. کھانے نے آداب نے خلاف. ابن ماجہ نے روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ان گھر نے وچ تے کوئی روٹی نہ ٹکڑا تلے پہ ہے، روٹی نہ ٹکڑا تلے پہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اساں چایا تے پوج کے اساں کھا گئے۔ دو جہانہ نے سردار فرمایا میں چاہواں نا اے اود پہاڑ سونا بن کے میرے نال ٹرنا شروع کر دے۔ دو دار نے یہ سنت پاک تے فرمایا عائشہ جڑی چیز اچھی ہونی اس نے احترام کرنا چاہیے، اچھی چیز جڑی ہے اس نے احترام کرنا چاہیے نا۔ تے اے جڑی روٹی ہے نا، اے جڑا رزق ہے، اے اگر کہیں قوم کو گیا تو بات آیا نہیں، اس نے احترام کرو۔ اس وہ کچرے والی اس نے احترام کرو اور سنت طریقے کے مطابق اسے تناول کرو۔ اگر کسی قوم ناشکری کی تھی اور اس ناشکری کی وجہ تو کر کے رزق چلا گیا تو فقہا فرمانے نے اس حدیث کی تشریح نوچ کے واپس نہیں آونا۔ اور اسی نال اسی مفہوم نے حدیث شریف ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ روٹی نہ احترام کرو کیونکہ آسمان اور زمین نی جڑی برکات ہیں انہوں چوے زمین تے آسمان نی برکات نے وچوں کہ وے روٹی، اس نے احترام کرو۔ تے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ دسترخوان تو ڈھٹھی ہوئی روٹی کھا گئی سی اللہ تعالیٰ اس نے بخشش فرما دے سی۔ جی یہ احترام تے ادب ہے۔ تسی اندازہ لاؤ کہ دین اسلام نہ کوئی احترام نہ بیان نہ ہو، ادب نہ بیان نہ ہوئے، ایسا کوئی ابتدا اور حدیث شریف ہے جانا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس نے وچ راوی موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ کھانا جڑا وہ ٹھڈا کر کے کھاؤ کہ جڑا گرم کھانا اسے برکت نہیں ہونی۔ بات اسی آنے کہ جڑا تتا ہونا بندہ چوکھا کھاوے نا، بھائی نہیں، ارشاد فرمایا کہ کھانا ٹھڈا کر کے کھاؤ، جڑا گرم ہونا اسے اس واسطے اس بے برکتی تو بچو۔ ترمذی شریف کی روایت سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس لئے کھانے تو فارغ ہوئے نے تو آپ یہ دعا پڑھنے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اس پروردگار نیاں جس اساں کھوایا بھی ہے تو جس اساں پیوایا بھی ہے تو اساں مسلمان بنایا بھی ہے۔ یعنی کھانے تو بعد یہ دعا یاد کرنی چاہیے نا، یہ عربی جی نہ یاد، کم از کم اردو نے ویچتا پڑھ سکنا، اپنی زبانہ نے ویچتا پڑھ سکنا۔ ساریاں تعریفاں اس کریم پروردگار نیاں جس اساں کھوایا بھی ہے پیوایا بھی ہے تے مسلمان بھی بنایا، یہ اللہ پاک نے بڑی نعمت تے نام۔ تے دوسری روایت اس تو اگلی روایت ابن ماجہ نے وچ بھی ہے، ترمذی نے وچ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ جس لئے کوئی شخص کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرم منہ،
اے اللہ جڑا کھادا ہے اس وچ برکت نصیب فرما تے اس تو ہور بہتر عطا فرما۔ تے جس لے دودھ پیوے تو وات بھی دعا منگے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا، اے اللہ اے جڑا دودھ پیتا اس نے وچ برکت عطا فرما تے ہور اس نے وچ بہتری تے ہور زیادہ عطا فرما۔ اے دعا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ جس لے کھانے نہ دسترخوان لگ وینا تے سارے کھانا کھینے تے پہلے دسترخوان چویوے تے وات بندہ اس تو اٹھیوے، جس لے پہلے کھا کے تے او سارا دسترخوان برتن چیسن تو اس تو بعد بندہ اٹھیوے، اس تو پہلے نہ اٹھیوے۔ تے اگر سارے اکٹھے کھانے پین تے جب تک سارے کھانے پین ایک کھانے تو اپنا ہاتھ پچھا نہ چھکے، انہوں نے احترام نے وچ اے بھی کھینا راوے۔ اور خاص طور تے اگر مہمان انتا کہ اگر ایسا پتا کہ میں روک وینا تو بات اے بھی روک ویسن، تو وہ جڑے آداب نے وچ آنا نا کہ تساں اتنا کھاونا، مثال نے طور تے او فقہا وضاحت فرمائی کہ پیٹ نے 3 حصے کرو، ایک حصہ پانی واسطے، ایک کھاونے واسطے تے ایک خالی چھوڑ دیو ساہ گھنڈے واسطے، تے اس تو زیادہ نہ کھاؤ۔ لیکن اگر مہمان نے ادب نے وچ اس تو زیادہ بھی کھا گیا تو اجازت، اگر اس نہ کھاون تھوڑا تو بات آداب وچ فقہا لکھا کہ اے مٹھا مٹھا کھاوے، مٹھا مٹھا تاں جے اس نے اخیر تک کھینا راوے۔ جی اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ سن بس کرنی ہے، کوئی معاملہ اس نہ صحت نہ کوئی بھی، تو بات اے معذرت کرے اس کو، مہمان کول تے جڑے باقی بیٹھے ہیں انہوں کول معذرت کرے کہ تسی اپنا کھانا جاری رکھو، مینڈی اے پریشانی ہے، پرہیز ہے، مینڈا اے معاملہ، کیونکہ جڑی شے موافق نہیں وہ بھی نہیں کھاونی، ضرورت تو زیادہ بھی نہیں کھاونی، تو بات آداب نے وچ معذرت کرے۔ میں عرض کی تھی کہ ہر مسئلے وچ ادب ہے، احساس، تعظیم، اکرام۔ ان احادیث نے وچ یہ سارے مسائل ارشاد فرمائے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ جس لے کھانا رکھا ونجے تو بات جتیاں لا دیو کہ اس نے وچ تساں واسطے راحت اور سکون ہو سی، پیراں واسطے تساں واسطے سکون تے راحت ہو سی۔ کھانے نے آداب نے وچ اپنی جتیاں لا دیو، جتیاں لا کے کھاؤ۔ مسلم شریف کی روایت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نہ کھانا 2 شخصاں کفایت کرے نہ اسلام میں۔ اگر ایک ہی بندے نی روٹی آئی ہے نا تو ارشاد فرمایا وہ 2 بندے کھا سکنے، اگر 2 بندے نی روٹی آئی ہے تو وہ 4 کھا سکنے، تے چوں نہ کھانا آیا تو اگر چلنے ونجو کھانا کھادا جا سکنا۔ فقہا فرمائن کہ جڑا اسڈے ماحول نے وچ رواج ہے نا کہ روٹی بندہ کھینا پہ ہونا تو اتو کوئی آنا تو بندہ آنا آؤ جی روٹی کھاؤ، وہ آنا بسم اللہ پڑھو، فقہا تھوڑا نہیں انتہا تک مکمل فرما دیتی۔ ایسا اللہ پاک انہوں نے روشن ذہن عطا فرمایا کہ قیامت مسائل سارے نہ حل فرما دیتا، بھی حل فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی قوت قدسیہ، ایسی روحانیت، ایسی نورانیت کہ اللہ پاک انہیں دین نے اتنی کامل سمجھ بوجھ عطا فرمائیے کہ انہیں سارے مسائل بیان فرما دیتے ہیں۔
کا بیان فرما دیتا. اتنی اللہ پاک انہوں نے بینائی اور نظر عطا فرمائیے. معزز سامعین، ارشاد فرمایا کہ ماحول ہے کہ آؤ جی روٹی کھاؤ تو وہ آنا جی بسم اللہ پڑھو. فرمایا کہ ایج نہیں آکھنا چاہیے، بسم اللہ نہ تو مقام نہیں کہ بسم اللہ تو اس پڑھی ہے. تسی آکھو اللہ تاں برکت دے ہے جی اس واسطے دعا کرو. جے تے نہیں کھاونا تو تو آکھ اللہ تاں برکت دے. اے گل تسی آکھو، انج نہ آکھو بسم اللہ پڑھ. تے او جڑا روٹی کھا او بھی بطور نہ حقیقت تک جی بات انج نہ آکھے کہ میں اس آکت ہے بال بویا اے اللہ نہ بندہ بہ ہی رہا. بات انج نہ آکھے میں تو بال بویا جناب نال شروع ہو گیا. اے نہیں شریعت وچ مزاق نہیں. اگر آکھنے ہو کہ اے وے کھانے نے آداب نے بہت زیادہ مسائل فقہا ارشاد فرمائیں کہ مسائل فقہیہ کافی سارے رہ گئے. میں کچھ احادیث آپ حضرات نے سامنے بیان کر سکاں انشاءاللہ تعالی. آئندہ نشست مزید جڑے فقہا کھانے نے آداب لکھن یہ تو میں احادیث سنائیاں آپ حضرات تے فقہائے کرام احادیث نی مزید وضاحت انشاءاللہ تعالی فقہائے کرام نی مزید تشریحات کھانے نے متعلق آئندہ عرض کیتیاں ویسن. اللہ پاک جل شانہ اساں عمل نہیں توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی سنت مبارک ہے شریعت مطہرہ نے جڑے احکام ہیں انہوں نے پاسے اللہ پاک کرم فرمائے تے اساں سارے نہیں توجہ تھی ونجے. کیونکہ اسڈا ماحول یاد رکھو آہستہ مذہبی اور انداز یہود و نصارا یہ بے شک تسی غور و فکر کر کے نہ آہستہ آہستہ اسلامی اور انگریز و نصارا انداز میں بڑی تیزی نال آنا وینا. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس نے آنے والے موضوعات نے نشاندہیاں کرے سن. تسی حیران ہوئے سو کہ اسڑی تے اس پاسے توجہ ہی نہیں کہ اے معاملات بھی ہیں اسی کس حد چھوڑ کے دنیا نے وچ اپنا ماحول اسڈے واسطے اج نبی تے اس ماحول نے وچ اسی اسلام بندہ سی نہیں یہ تو بالکل طبیعت تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اور ابتدا اکثر لوگ انکار یہ مسئلہ تو پہلی باری سننے پہ مولوی صاحب ضرور غلط کیتا اس سے شریعت درائل سننے نہ تے اس دو شروع ہو وجن مولوی صاحب گل ٹھیک کی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.